اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورة البقرہ کی تفسیر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھ لیا میں اسے بریفلی سمرائز کرتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو فرسٹ کیٹیگری دیکھی تھی نا، وہ تھے ایمان والے مومن لوگ جو کہ ہدایت اور فلاح پانے والے ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے 5 پوائنٹس ان کے ڈسکس کیے تھے۔ اس میں 3 چیزیں ایمان سے ریلیٹڈ تھیں اور ایک تھا نماز، اور 5th پوائنٹ تھا کہ رزق خرچ کرنا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے سیکنڈ کیٹیگری دیکھی تھی۔ سیکنڈ کیٹیگری وہ تھے جو کہ انکار کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، احادیث اور سنت کو، ان تمام چیزوں سے انکار کرنے والے تھے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ان کے لیے ایک جیسا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ اور جو تھرڈ کیٹیگری جو ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں وہ تھے منافقین کے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس میں ہم لوگوں نے ان کے کون کون سے پوائنٹس ابھی تک ڈسکس کر لیے تھے۔ سب سے پہلے کہ وہ دھوکہ دینے والے ہیں، اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی، اور اصل میں وہ کس کو دھوکہ دینے ہیں؟ خود کو۔ دوسری چیز یہ تھی کہ وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، اللہ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور دنیا سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تیسری چیز تھی کہ وہ فساد مچاتے ہیں، دین میں بھی فساد کرتے ہیں اور دنیا میں بھی فساد کرتے ہیں۔ 4تھ پوائنٹ جو کہ ہم لوگوں نے کل دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو، مومنوں کو جو ایمان کے رستے پہ، اسلام کے رستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، انہیں بے وقوف کہتے ہیں اور انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اور ہر ایک پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پھر کیا جواب دیا، انہیں کیا جواب دیا، وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔ اب آج ہم 5th اور لاسٹ پوائنٹ انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے ان لوگوں کے بارے میں۔ اس کے بعد اس رکوع میں 3 آیات رہ جائیں گی جو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلس کے ساتھ انہیں ایکسپلین کیا، ان کے کردار کو، ان کے بارے میں بتایا کہ یہ بیسیکلی ہیں کس طرح کے لوگ، وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اب جو لاسٹ پوائنٹ ہم دیکھنے لگے ہیں نا آج، وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ڈیلی لائف کے اکارڈنگ۔ ہمیں اس میں بہت ساری ایگزامپلس ملتی ہیں اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اب میں پہلے تلاوت کرتی ہوں اس کا ترجمہ، پھر ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ جو پہلی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہے نا، وہ بیسیکلی اس کے 5th پوائنٹ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور جو 3rd آیت میں نے کیا نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان سارے پوائنٹس کو سمرائز کر کے بتا دیا کہ بیسیکلی ان لوگوں کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے، اور یہ بیسیکلی کس طرح کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہونے کیا والا اینڈ پہ۔ اب ان کا ترجمہ سنیں۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اب جو آخری آیت تھی نا، اس میں اب سنیں کہ بیسیکلی جتنی بھی ان لوگوں نے جو کچھ کیا نا، جو ان لوگوں نے جھوٹ بولے ہیں، دھوکے دیے ہیں، فساد مچایا ہے، مومنین کو، مسلمانوں کو بے وقوف کہا ہے، اور ساتھ اب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بیسیکلی کیا کیا ہے انہوں نے؟ سنیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ہی ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ اب دیکھیں جو ہم لوگوں نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کو کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی ہدایت دی تھی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پوری کی پوری کتاب، یہ پورا قرآن پاک ہدایت تھا۔ اور پھر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو ہم نے فرسٹ کیٹیگری کے 5 پوائنٹس پڑھے تھے، اس میں کیا تھا؟ یہ ہیں وہ ہدایت یافتہ اور فلاح پانے والے۔ اور اب یہ جو ہم نے 3rd کیٹیگری کی چیزیں پڑھی ہیں، جس میں دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فساد مچانا، دین میں بھی دنیا میں بھی، دین کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، دونوں طرح سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، فساد بھی مچاتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی کہ ہدایت کو چھوڑ کے اس کے بدلے میں لیا تو کیا؟ گمراہی، تو نہ ہی ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ استغفر اللہ۔ اب اس کی ڈسکرپشن دیکھیں۔ سب سے پہلے آتا ہے اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں جو سب سے پہلی آیت تھی نا اس رکوع کی، اس میں بھی یہی تھا کہ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یعنی کہ ان لوگوں کا طریقہ کار، ان لوگوں کا جو ایک وہ
ان لوگوں نے اپنا سٹائل بنایا ہوا نا، وہ یہ ہے کہ زبان سے ہمیشہ انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اب دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں بھی تو ہر ٹائم زبان سے یہی کہتی ہوں نا، میں آج بھی یہی کہتی ہوں کہ ہاں مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، زبان سے ہم یہی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہے، اور جب بھی ہم کسی ایسی محفل میں جاتے ہیں جہاں پہ قرآن پاک کا یا قرآن و حدیث کا اس لحاظ سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو ہم وہاں جا کے یہی شو کروا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم لوگ ان تمام چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں. پھر آگے کیا ہے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں. پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے نا، جو اس وقت کے دور میں یہ تھا نا، پہلے اس کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں. اس ٹائم بیسیکلی یہ تھا کہ جو منافقین تھے نا، جب وہ صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے تھے نا، جیسے کہ سب سے جو بڑا ان کا سردار تھا منافقین کا عبداللہ بن ابی، وہ کیا کرتے تھے، وہ سب سے پہلے صف میں جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، اور وہ اونچی شور کرتا تھا کہ یہی اللہ کے نبی ہیں، ان کی بات کو دھیان سے سنو. مطلب یہ شو کروانا کہ میں تو اسلام کا اور میں ان سب چیزوں کا تو بہت ہی زیادہ ماننے والا ہوں اور میرا تو ایمان بہت ہی پختہ ہے. لوگوں کے سامنے یہ شو کرواتا تھا زبان سے بول کے اونچی، تاکہ ہر کسی کو لگے کہ دیکھو اس کا ایمان کتنا زیادہ ہے. کیونکہ آبویسلی جب آج کے دور میں بھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں جو ہر ٹائم اسلام کی باتیں کرتا ہے، ہر ٹائم اسلام اور اپنے آپ کو شو یوں کروائے اور ہر ٹائم بولتا بھی رہے، نیکی کی باتیں بتاتا رہے، تو ہم ہر کوئی یہی سوچتا نا. وہ لوگ بیسیکلی یوں ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک طرف. دوسری طرف کیا ہوتا تھا، شیاطین جو ہے نا، بیسیکلی ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو کہ کافر تھے، جو انکار کرنے والے تھے. اور اب دیکھیں اس میں کتنی مطلب کیسی ایک تلخ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، جو لوگ اسلام کے اگینسٹ ہوتے ہیں، جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ انہیں شیطان کہہ رہے ہیں. دیکھیں شیطان وہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، وہ اس کو شیطان مردود کہا جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شیطان ہی کہہ رہے ہیں، شیطان نہیں کہہ رہے ہیں نا، کہ جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں. اب وہ بیسیکلی آبویسلی شیطان تھوڑی تھا، وہ تو وہ لوگ تھے جو کہ انکار کرنے والے تھے، کفر کرنے والے تھے. جب وہ منافقین ایمان والوں کے پاس ہوتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے، ہم قرآن بھی سننا چاہتے ہیں، ہم احادیث بھی سننا چاہتے ہیں، ہم ان چیزوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں. پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس جاتے تھے جو کفار تھے، جو کفار کے سردار تھے، ان لوگوں کے پاس، اور جب وہ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ تم لوگ اس محفل میں کیا کر رہے تھے ایمان والوں کی، تو وہ کیا جواب دیتے تھے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اصل میں تو تم لوگوں کے ساتھ ہی ہیں، ان کے ساتھ تو بس ہم مذاق کرتے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی منافقت، اس میں کتنا دھوکہ ہے، اس میں کتنا جھوٹ ہے. اور دیکھیں اس میں تھوڑا سا نا بٹرنگ بھی آ رہی ہے کہ وہ کفار کے پاس جا کے ان کی تعریفیں کرنا، جب ایمان والوں کے پاس جانا ان کی تعریفیں کرنا، جب کفار کے پاس جانا جو نان مسلم سے ان کے پاس جانا ان کی تعریفیں کرنا، اور ان کے بارے میں جا کر ان کی چغلی کرنا اور ان کے پاس جا کر ان کی. دیکھیں یہ آج کل کہیں ہم لوگ اس چیز میں تو نہیں پڑ چکے جو اس وقت کے بدترین لوگوں میں شامل تھی یہ عادات منافقین کی، کہ ہم جس کے پاس بیٹھے اس کی تعریف کریں، دوسرے کی برائی. پھر جب ہم دوسرے بندے کے پاس جائیں اس کی تعریف کریں، اور جس بندے کے پاس ہم موجود ہیں ہم اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس کی ہر چیز واہ واہ کر رہے ہیں، اور جو دوسرا بندہ جو اس وقت موجود نہیں ہے ہم اس کی برائیاں کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم یہی کرتے ہیں. ہم لوگ 3-4 فرینڈز ہوں گے نا، جتنے فرینڈز اس ٹائم موجود ہیں نا وہ سب آپس میں ایک دوسرے کی تعریفیں کریں گے، اور جو فرینڈ یا جو رشتہ دار ہمارے پاس اس ٹائم موجود نہیں ہے نا ہم اس کی برائیاں ہی کرتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی نیگیٹو پوائنٹ، اس کی کوئی نہ کوئی ایسی بات، چاہے وہ اس میں موجود ہے یا نہیں موجود. یہ بات نہیں ہے کہ اس میں موجود ہے تو ہم کرتے ہیں، نہیں، اس بات کو تو ابھی بالکل سائڈ پہ کرتے ہیں، ہم اس کی برائی ہی کرتے ہیں جو اس وقت موجود ہے. تو اب دیکھیں یہ کن لوگوں کے کردار تھے، کن لوگوں کی یہ خصلتیں تھیں جو منافقین تھے. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کرنے والے ہیں. اب آج کے دور سے نا اس کی اگزامپل ایسے بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کسی بھی ایسی محفل میں، کسی بھی ایسی گیدرنگ میں جاتے ہیں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا ہو، جیسے سپوز کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، یا جہاں پہ کوئی میلاد ہے، یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ درس وغیرہ ہو رہا ہے، تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ حجاب کر کے یا ایٹ لیسٹ سر پہ دوپٹہ رکھ کے بڑی پراپر اچھی ڈریسنگ، ایسی ڈریسنگ کر کے جائے جو کہ اسلام نے ہمیں بتائی ہے. پھر ایک یہ ہمارا روپ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک یہ ہمارا، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے، جب ہم لوگ کسی پارٹی میں جاتے ہیں، کالج یا یونیورسٹی کسی فنکشن میں جاتے ہیں، یا ہماری کوئی فیملی گیدرنگز ہوتی ہیں، کوئی شادی وغیرہ ہے، یا ہم کسی کانسرٹس وغیرہ میں جاتے ہیں، تب کی ہماری ڈریسنگ دیکھیں کیسی ہوتی ہے.
تب ہم لوگ کیا ویسے ہی جاتے ہیں جیسے ہم کسی ایسی محفل میں جائیں جو کہ ایمان والوں کی محفل ہوتی ہے؟ کیا یہ بھی وہی اگزامپل نہیں ہے جو اس وقت وہ لوگ کرتے تھے کہ جب ایمان والوں کے پاس جاتے تھے تو ان کے حلیے میں جاتے تھے, ان جیسی باتیں کرتے تھے, ان جیسے کردار کو شو کرتے تھے کہ ہم آپ لوگوں جیسے ہیں, اور جب وہ شیاطین میں جاتے تھے تو کہتے تھے نہیں نہیں ہم تو تم لوگوں جیسے ہیں. یہ بیسیکلی اس میں ہے کیا؟ اس میں یہ ہے کہ وہ دوغلا پن ہے ان میں, ڈبل فیسڈ ہے وہ. جب ایک چیز میں ایک طرف جاتے ہیں تو ان جیسے بالکل ویسا ہی روپ, جیسا دیس ویسا بھیس. یعنی کہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا جیسا دیس ویسا بھیس, یہ منافقت کی نشانی ہے. اس کا اسلام میں قرآن و حدیث میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر ہم لوگ اچھا, اور پھر اس بات کو ایسے کبھی بھی نہیں لینا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی اگر ہم لوگ سر پہ دوپٹہ لے کے یا اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کور کر کے ایسی محفل میں جا رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ ہم ایسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, پھر ہم لوگ ایسی جو نیکی کی یا ایمان والوں کی محفل ہوتی ہے اس میں پھر ہم ویسے چلے جائیں گے جینس میں اور شرٹ میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے, احادیث کو پڑھنے کے لیے یا ایمان والوں کی محفل میں اچھے طریقے سے, اچھی ڈریسنگ میں, اپنے اخلاق کو اچھا کر کے جس طریقے سے وہاں پر ہوتے ہو نا, آپ اپنی لائف میں باقی ہر جگہ پہ بھی ویسے ہی رہو. آپ لوگ خدا نخواستہ اسلام کا مذاق نہ بناؤ ایٹ لیسٹ, کیونکہ یہ آبویسلی مذاق ہی بنانے کے برابر ہے. اور دیکھیں وہ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم مذاق کرنے والے ہیں, ہم لوگ زبان سے تو نہیں کہتے, ہم عمل سے بیسیکلی مذاق اڑا رہے ہیں قرآن پاک کا, احادیث کا. اور دیکھیں جو پردہ کرنا ہوتا ہے یا جو اس اپنی ڈریسنگ کو ویسا کرنا جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یا جیسے ہمارے دین نے ہمیں بتایا, اگر ہم اس کا اپوزٹ کریں گے باقی دنیا میں تو ہم انسلٹ کر رہے ہیں نا اسلام کی. بیسیکلی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, زبان سے کہہ رہے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر, ہم آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. یعنی ہم یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں, اور پھر ہم اس کے بالکل اپوزٹ کام کر کے اس کی انسلٹ کر رہے ہیں نا. زبان سے تو ہم کبھی بھی نہیں کہتے, لیکن ہم ہمارے اعمال صاف صاف اس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم لوگ انسلٹ کر رہے ہیں اس کی. اور دیکھیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیسی وعید سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. دیکھیں جب پہلے وہ تھا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور اس کے ایمان والوں کو, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس کے بعد کیا تھا کہ وہ فساد کرنے والے ہیں, اور وہ مانتے نہیں تھے اس چیز کو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا جواب دیا کہ بے شک وہی فساد کرنے والے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں وہ بے وقوف ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے جواب دیا, کیسے ڈیفینڈ کیا ایمان والوں کو کہ وہ خود بے وقوف ہیں. منافقین جو ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں اصل میں وہی بے وقوف ہیں. اور اس کے بعد آج جو ہم نے پوائنٹ دیکھا ہے اس میں وہ مذاق اڑانے والے ہیں, وہ ان کی انسلٹ کرتے ہیں, وہ ان کے ساتھ ویسے ہو جاتے ہیں, جب دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں تو ویسے ہو جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. اور اللہ کا مذاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی میں ان کو مہلت دی ہوئی ہے. سرکشی کا مطلب اللہ کیا ہوتا ہے, جیسے ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا کچھ جانور جو ہوتے ہیں نا وہ بھٹک جاتے ہیں, وہ کنٹرول میں نہیں آتے, قابو میں نہیں آتے. آپ اسے بٹھا نہیں سکتے, آپ اسے کھلا پلا نہیں سکتے, آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے, اور وہ ایسے بھٹک جاتا ہے کہ اسے خود نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک اور اگزامپل یہ ہوتی ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, کبھی بہت چھوٹا بچہ جو بالکل گود میں ہوتا ہے, وہ کبھی نا ضد میں آ جاتا ہے اور وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آتا, وہ روتا ہی جاتا ہے. اس کے منہ میں فیڈر ڈالو یا کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کرو, نہ وہ کچھ کھائے پیے گا, نہ ہی وہ چپ کرے گا, نہ سوئے گا, نہ کچھ, صرف روتا ہی جائے گا. اور نہ سرکشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے خود بھی نہیں پتا کہ وہ یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی میں مطلب ایک تو وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں اور پھر کیا مہلت دے دی. مہلت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو غلط کام کر رہے ہیں نا اس میں ڈھیل دے دی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ نہیں رہا. اور جب کوئی بھی انسان ایسا ہوتا ہے جسے ڈھیل دے دی جاتی ہے کسی بھی چیز میں, تو پھر وہ اس میں مزید 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 اندر ہی اندر گھستا چلا جاتا ہے. اور پھر دیکھیں اینڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں, یعمہون, اور وہ بھٹکتے پھرتے ہیں, مطلب جس حالت میں ہیں اسی حالت میں رہتے ہیں ہمیشہ. اور پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سمرائز کیا ایسے لوگوں کے بارے میں, کیا کہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. یعنی جو ہم لوگ سورة الفاتحہ میں سورة البقرہ کے سٹارٹ سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں ہدایت, انہوں نے اس کو چھوڑ کے جو ہمارا ٹارگٹ تھا, جو ہمارا گول تھا, جو ہمارا مین مقصد تھا, اس کو چھوڑ کے, صرف اسے چھوڑا نہیں, اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی. کسی چیز کو خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کوئی اماؤنٹ دو جو آپ نے اتنی محنت سے کمائی ہے, یا کوئی چیز دو اور اس کے بدلے کوئی چیز لے لو. یعنی کہ ہدایت بھی دے دی اور ساتھ لے کیا لیا, گمراہی. تو کوئی تجارت ان کے فائدہ مند نہ ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے. کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا لاس ہے ان لوگوں کا. اب آج ہم لوگوں نے, کیونکہ اس کے سارے پوائنٹس آج ہم نے کور کر لیے ہیں, اب ان سارے پوائنٹس کو اپنے دماغ میں ریوائز کریں اور اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں نا پرسنٹیج دے کے دیکھیں. اور آج
تینوں کیٹیگریز کی پرسنٹیج کو آپ لوگ آپس میں کمپیئر کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس ٹائم کس جگہ پہ کھڑے ہیں.